دوستو اللہ تعالیٰ کے گھر حج یا عمرہ کا سفر کرنا ہر مسلمان کا ایک بڑا خواب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں مسلمان اس مقدس سفر کو ادا کرتے ہیں، اور صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ فلمی اداکار بھی، جن کی زندگی میں دین اسلام کا رنگ اکثر نظر نہیں آتا، اللہ کے کرم سے اس سفر کے لیے توفیق پاتے ہیں۔ کئی خوش نصیب اداکار ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں حج یا عمرہ کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 10 بھارتی فلمی اداکاروں کے بارے میں بتائیں گے جو حج کا مقدس سفر کر چکے ہیں۔ ان کے بارے میں جان کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اور اگر آپ کے دل میں بھی حج کرنے کی خواہش ہے تو خانہ کعبہ کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس مبارک سفر کی اہمیت سمجھیں۔ نمبر 1، عامر خان۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار عامر خان ویسے تو اپنی زندگی میں ہندو ریتی رواجوں کے کافی قریب نظر آتے رہے، لیکن اصل میں وہ مسلمان ہیں اور فرض حج ادا کر چکے ہیں۔ عامر خان کی والدہ جنت حسین کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اسی لیے سال 2012 میں عامر خان نے اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور حج ادا کیا۔ خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی والدہ کو ویل چیئر پر بیٹھا کر حج کروایا۔ عامر خان بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن انہیں اللہ کے گھر لے کر جائیں گے اور حج کروائیں گے، اور 2012 میں انہوں نے یہ وعدہ پورا کر لیا۔ اپنی والدہ کی خواہش پوری کر کے انہیں بہت سکون ملا، اور ان کی والدہ آج بھی اس نیک کام کے لیے انہیں دعائیں دیتی ہے۔ نمبر 2، ثنا خان۔ ثنا خان جو کبھی بھارتی فلم انڈسٹری میں ایک بولڈ اداکارہ کے طور پر مشہور تھی، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنی زندگی کو پوری طرح بدل دیا۔ انہوں نے فلمی دنیا چھوڑ کر دین اسلام کی طرف رخ کیا، مفتی انس سے نکاح کیا اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ مکہ مکرمہ جا کر حج ادا کیا۔ ثنا خان کہتی ہے کہ حج کرنا ان کا ایک بڑا خواب تھا جو اللہ نے بہت خوبصورت طریقے سے پورا کیا۔ وہ کہتی ہے کہ اس سفر کے جذبات کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ نمبر 3، قادر خان۔ قادر خان بھارتی فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام رہے ہیں۔ وہ ایک بہترین ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اسکرین رائٹر اور ڈائریکٹر بھی تھے۔ افغانستان میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے قادر خان 1973 میں انڈین فلم انڈسٹری کا حصہ بنے اور اپنے کریئر میں 300 سے زیادہ فلموں میں کام کیا، لیکن عمر کے آخری دور میں ان کا رجحان دین کی طرف بڑھا۔ انہوں نے سب سے پہلے دین کا علم حاصل کیا، پھر فلم انڈسٹری کو الوداع کہا اور سال 2014 میں مکہ مکرمہ جا کر حج ادا کیا۔ اس وقت وہ کینیڈا میں رہتے تھے، وہیں سے سفر کیا اور پھر سال 2018 میں کینیڈا میں ہی 81 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 4، AR رحمان۔ دوستو، انڈین میوزک کے بے تاج بادشاہ AR رحمان، ان کا نام دنیا کے بہترین میوزیشینز میں لیا جاتا ہے، لیکن ایک شاندار میوزیشین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سچے مسلمان بھی ہے۔ حج ادا کرنے کا ان کا واقعہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ AR رحمان اپنی زندگی میں صرف ایک بار نہیں بلکہ 2 بار حج کر چکے ہیں۔ پہلی بار انہوں نے سال 2004 میں حج ادا کیا اور صرف 2 سال بعد یعنی 2006 میں دوبارہ مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کی ادائیگی کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، یہ میری سالگرہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا سب سے انمول تحفہ ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے میری سالگرہ کے دن ہی حج کرنے کا عظیم شرف بخشا۔ نمبر 5، سائرہ بانو۔ سائرہ بانو بھارتی فلم انڈسٹری کی ایک بے حد مشہور اور خوبصورت اداکارہ رہی ہے۔ صرف 16 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی اور کئی دشکوں تک اپنے ابھینے سے لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ خوش نصیبی سے سائرہ بانو کا نام بھی ان اداکاروں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حج کی ادائیگی کا موقع دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر مشہور اداکار دلیپ کمار صاحب کے ساتھ حج کا سفر کیا اور یہ مبارک فرض ادا کیا۔ نمبر 6، شاہ رخ خان۔ بالی ووڈ کے کنگ خان شاہ رخ خان نے کئی بار اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں۔ سال 2022 میں ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران انہوں نے عمرہ کی ادائیگی کی اور اس بابرکت سفر کی شہادت حاصل کی۔
اس کے بعد شاہ رخ خان نے کہا کہ وہ کئی سالوں سے اس سفر کی خواہش رکھتے تھے اور اب عمرہ کرنے کے بعد بے حد خوش ہے۔ انہوں نے یہ بھی امید جتائی کہ آئندہ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ حج اور عمرہ دونوں ادا کریں گے۔ نمبر 7، محمد رفیع۔ دوستو، محمد رفیع کا نام بھارتی سنگیت کے اتہاس میں سونے کے اکشروں میں لکھا گیا ہے۔ ان کی آواز کے گیت آج بھی دلوں کو سکون دیتے ہیں، لیکن ایک بہترین گائک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک نیک مسلمان بھی تھے۔ 27ویں دہائی 1970 میں انہوں نے سعودی عرب کا سفر کیا اور وہاں جا کر حج ادا کیا۔ حج کے بعد محمد رفیع نے گائکی چھوڑ دی کیونکہ ان کے مطابق اب وہ ایک حاجی بن چکے تھے، لیکن پبلک کے پیار اور دعاؤں نے انہیں دوبارہ گائکی کی طرف کھینچ لیا اور انہوں نے اپنا سفر پھر سے شروع کیا۔ 31 جولائی 1980 کو لگ بھگ 55 سال کی عمر میں محمد رفیع کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی آواز اور ان کا نام آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ نمبر 8، گوہر خان۔ دوستو، مشہور اداکارہ گوہر خان بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کی ادائیگی کا شرف پایا ہے۔ گوہر خان نے زید دربار سے شادی کی اور شادی کے فوراً بعد اپنے شوہر کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچی، جہاں انہوں نے حج ادا کیا۔ اتنا ہی نہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں گوہر خان اپنی پوری فیملی کے ساتھ دوبارہ مکہ مکرمہ عمرہ کرنے بھی گئی۔ عمرہ کے دوران انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی، جنہیں ان کے فینس نے بہت پسند کیا اور سراہا۔ گوہر خان نے بتایا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد بہت خوش ہوں اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرتی ہوں۔ نمبر 9، دلیپ کمار۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے ایک مہان کلاکار یوسف خان، جنہیں پوری دنیا دلیپ کمار کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی حج کی ادائیگی کرنے والے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے۔ پیدا تو وہ پاکستان میں ہوئے تھے، لیکن بٹوارے کے وقت ممبئی میں موجود تھے اور وہی رہنا پسند کیا۔ سال 2013 میں جب ان کی عمر لگ بھگ 90 سال کے قریب تھی تو انہوں نے اپنی بیوی سائرہ بانو کے ساتھ مکہ مکرمہ جا کر حج کا فرض ادا کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مکہ صرف کچھ دنوں کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں کا سکون اور روحانی ماحول ایسا لگا کہ کئی مہینے وہی رک گئے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے سفر کو بڑے پیار اور احساس کے ساتھ یاد کیا۔ سال 2021 میں لگ بھگ 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 10، علی فضل۔ علی فضل وہ بھارتی اداکار ہے جو ٹی وی سیریلوں میں اپنی محنت سے نام بنانے کے بعد بالی ووڈ تک پہنچے۔ پچھلے سال سعودی عرب میں ایک فلم کی شوٹنگ پوری کرنے کے بعد انہوں نے عمرہ ادا کیا۔ علی فضل نے اپنے اس مبارک سفر کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی اور لکھا، مکہ اور مدینہ میں شوٹنگ ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے۔ میں نے یہ عمرہ اپنی اماں اور نانا کے نام کیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے سبھی لوگوں کے لیے دعائیں بھی کی ہے۔ سلمان خان کا ذکر۔ دوستو، اس ناموں کے علاوہ ایک اور بڑا نام سلمان خان کا، وہ بھی حج اور عمرہ کرنے کی دلی خواہش رکھتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا تھا، لیکن سعودی حکومت کے کچھ خاص کارنوں سے وہ عمرہ ادا نہیں کر پائے۔ حال ہی میں ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ کئی سالوں سے ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کے سفر پر جائے۔ تو دوستو، یہ تھے بھارتی فلم انڈسٹری کے وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے حج کی ادائیگی کا شرف پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بھی اپنے گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ اگر آپ کا بھی دل گواہ ہے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سعودی عرب کے مکہ اور مدینہ شہر میں غیر مسلمانوں کا جانا سخت منع ہے۔ مطلب ان دونوں شہروں میں کسی بھی غیر مسلم، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر کوئی غیر مسلم شخص کسی غلط طریقے سے مکہ یا مدینہ میں جانے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یقین مانیے، یہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمیش نام کے ایک شخص کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جو اپنا نام بدل کر مکہ اور مدینہ پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا وہ سن کر آپ بھی حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اسی لیے چاہے آپ ہندو ہو یا مسلمان، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ انشاءاللہ اسے دیکھنے کے بعد اسلام کے بارے میں آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ دوستو، مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے لیے دنیا کی سب سے پاک اور صاف جگہیں مانی جاتی ہے۔
ان دونوں کو جنت کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار ان شہروں میں جا کر حج یا عمرہ کرے، کیونکہ یہی وہ مبارک سرزمین ہے جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں آ کر اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جٹتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مکہ اور مدینہ میں صرف مسلمانوں کو ہی جانے کی اجازت ہے۔ یہاں کسی دوسرے دھرم کا کوئی بھی شخص نہیں جا سکتا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان شہروں کو لے کر کچھ لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سی کیوریوسٹی رہتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ مکہ میں ضرور کچھ ایسا چھپا ہے جسے مسلمان باقی دنیا سے چھپاتے ہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پاک اور صاف جگہ ہے۔ یہاں کسی غلط کام کے ہونے کا تو سوال ہی نہیں، بلکہ یہاں غلط کام کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں صرف اور صرف سچے دل سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ مگر کچھ لوگ کتنی بھی باتیں سن لیں، کتنا بھی سمجھا دے، پھر بھی وہ یقین نہیں کرتے۔ ایسے ہی کچھ لوگ غلط طریقے اپنا کر مکہ اور مدینہ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ مکہ اور مدینہ میں جو بھی نظام یعنی سسٹم ہے، وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ یعنی آج تک جس نے بھی ناپاک ارادے کے ساتھ مکہ اور مدینہ میں گھسنے کی کوشش کی، وہ کبھی بھی کعبہ شریف کی عمارت تک نہیں پہنچ سکا۔ دوستو، ایسے لوگوں کو یا تو سعودی عرب کی پولیس پکڑ لیتی ہے یا پھر اللہ کی قدرت خود ہی ان کا حساب کر دیتی ہے۔ اب ہم آپ کو بھارت کے کیرل میں رہنے والے ایک شخص رمیش کا واقعہ سناتے ہیں۔ یقین مانیے، اسے سن کر آپ کے دل سے اسلام کے بارے میں جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں وہ مٹ جائے گی، اور آپ کو اسلام کی اصلی خوبصورتی سمجھ میں آ جائے گی۔ رمیش کیرل کا رہنے والا تھا۔ پچھلے 20 سال سے وہ سعودی عرب کے ریاض شہر کے ملج علاقے میں ایک آفس میں کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے ایک مسلم دوست نور محمد کے ساتھ رہتا تھا۔ مسلم دیش میں رہتے رہتے اور اپنے دوست کے اچھے طور طریقے دیکھ کر رمیش اسلام سے کافی متاثر ہو گیا تھا۔ رمضان کے مہینے میں وہ پورے روزے رکھتا، اپنے موبائل پر قرآن پاک کی تلاوت سنتا، اور یہ سب کرنے سے اس کے دل میں عجیب سا سکون ملتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے بہت زیادہ انسپائر ہو گیا، اور مسلمانوں کی زندگی کا انداز اسے بہت پسند آنے لگا۔ آخر کار رمیش نے اپنے دل میں اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ایک دن جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا اس کی حالت خراب ہو گئی، اور کمپنی نے ایک ایک کر کے لوگوں کو گھر بھیجنا شروع کر دیا۔ آخر رمیش کی باری بھی آ گئی اور اسے بھارت واپس بھیج دیا گیا۔ کیرل لوٹ کر جب وہ اپنے لوگوں کے بیچ رہنے لگا تو اب اسے ان کا طور طریقہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرتا اور دعا کرتا، یا اللہ کوئی راستہ نکال دیجئے کہ میں دوبارہ سعودی عرب چلا جاؤں۔ لیکن عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا ویزا نہیں لگ پا رہا تھا۔ آخر میں ایک دن اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ اس نے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے لگا اور اسلام کی نصیحتوں پر چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے سماج کے لوگ ناراض ہو گئے اور اسے اپنے سماج سے نکال دیا۔ لیکن رمیش جانتا تھا جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رمیش نے اپنا نام بدل کر ریاض رکھ لیا اور نئے نام سے دوسرا پاسپورٹ بھی بنوا لیا۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا اور ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزارتا۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں آپ کا گھر مکہ اور مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں حج کرنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہاں مجھے گھٹن ہو رہی ہے، میری خواہش پوری کر دیجیے۔ اس نے گڑ گڑا کر دعا کی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا ویزا لگ گیا۔ ریاض حج کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ پہنچ گیا۔ اس نے ٹھان لیا تھا اب زندگی کے جتنے بھی دن باقی ہے وہ انہی پاک شہروں میں گزارے گا، اسی لیے انڈیا سے ہی اپنے ساتھ کفن بھی لے آیا تھا۔ مکہ پہنچ کر اس نے عمرہ کیا، پھر مدینہ چلا گیا اور وہاں کچھ دن ٹھہرا۔ وہ روزانہ اللہ سے یہی دعا کرتا، یا اللہ میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوں، اب یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا، میری دعا قبول کر لے۔ اللہ نے اس کی یہ دعا بھی قبول کر لی۔ جب اس کے واپس جانے کا وقت قریب آیا تو ایک دن فجر کی نماز پڑھتے ہوئے جیسے ہی وہ سجدے میں گیا، اللہ کی قدرت سے اسی سجدے میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ سجدے کی حالت میں ہی اسی دنیا سے چلا گیا۔
اور وہی مدینہ کی پاک مٹی میں اسے دفنا دیا گیا۔ دوستو سوچئے، ایک شخص جو جنم سے مسلمان نہیں تھا لیکن اسلام کی خوبصورتی نے اسے ایسا بدل دیا کہ اس نے اپنی آخری سانس بھی مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر لی۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے، اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور جو بھی اس کی راہ پر چل پڑے اسے اپنی رحمت سے کبھی محروم نہیں کرتا۔ اسی لیے جو لوگ اسلام کو برا کہتے ہیں یا اس کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اس واقعے کو سن کر ان کی سوچ بدل جائے گی۔ یاد رکھیے، کسی بھی دھرم کی برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر کسی کو اپنا دھرم پیارا ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے مذہب کا سمان کریں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔